اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام۔ آمین۔ چلیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں، سب کو میوٹ آل، تاکہ پھر بھی کوئی بیچ میں گڑبڑ نہ ہو، پھر بیچ میں امینہ کا ٹی وی چل پڑے گا۔ چلیں، I have to blame Amina for everything۔ چلیں سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، الحمدللہ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ الانعام کی آیہ نمبر 8 تک، تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 9 آف سورہ الانعام۔ لیکن بیفور وی سٹارٹ، ایک سیڈ نیوز ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ریممبر لاسٹ ویک ہم کو فاطمہ دادا بھائی نے انفارم کیا تھا کہ اس کے جو بردر ان لا ہے وہ بہت سیریسلی ہرٹ تھے، ان کا میجر سرجری ہوئی ان کے دماغ کی، اور ان کے وہ جو اسکل ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، تو ہی پاسڈ اوے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سنڈے کو آئی تھنک ہی پاسڈ اوے۔ تو ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ بہت تکلیف ان کو ہوئی، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور صبر کرنے کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اوپر سے لوہا اتنا بڑا آ کے 40 کلو کا لوہا آ کے جب آپ کے اوپر گرتا ہے، تو سیفٹی میجرز پتہ نہیں صحیح تھے کہ نہیں تھے، وی ڈونٹ نو، وی کی ناٹ کامنٹ آن دیٹ، لیکن جس کی موت آئی تھی وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 9۔ آیہ نمبر 9 ہے، مصحف میں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ آیہ نمبر 9، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَوْ and if اور اگر، جَعَلْنَاهُ we had made، یعنی if we had made، اور اگر ہم بناتے کس کو، اس کو، کس کو اب بتا رہے، ملکن۔ ملک کیا چیز ہے؟ فرشتہ، اینجل۔ اگر ہم ان کو ایک ملک بناتے، ایک اینجل بناتے، ایک فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر we would have made him appear as a man۔ رجل مطلب آدمی، تو وہ ایک آدمی کی صورت میں ہوتا۔ یعنی انگلش میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں the whole sentence، and if we had made him an angel، تو certainly لکھا ہوا certainly we would have made him appear as a man۔ appear نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن we would have made him a man in the form of a man, in the appearance of a man۔ اور اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ، تب بھی بناتے ہم اس کو آدمی ہی کی شکل میں۔ میک سینس۔ اور اگر ابھی ہم فرشتے سے پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے جسٹ بیفور دا کلاس، امینہ جنس کی باتیں کر رہی تھی، تو اگر جن بھی اپیئر ہوگا کسی کے سامنے تو وہ بھی کسی فارم میں اپیئر ہوگا۔ وی کین ناٹ سی اے جن، جنس آر انویزیبل، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بناتے ہم اس کو فرشتہ، تب بھی بناتے ہم اس کو آدمی ہی کی شکل میں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے کانٹیکسٹ میں ہمارا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ یہی سب ہو رہے تھے، فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ یہ فرشتہ کیوں نہیں لے کر آیا قرآن کو۔ تو نیکسٹ ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَلَبَسْنَا and surely لبسنا we would have covered them۔ لبسنا کا مطلب ہے کور کرنا یا obscure کر دینا۔ کس چیز سے کور کرنا؟ یہاں پر آپ بریکٹس میں لکھ لیں with doubt، ایک شک سے۔ and confuse them ما يلبسون with what they are confused۔ للبسنا دونوں کے روٹ لیٹرز جو ہیں لام باسین، لام باسین ایک ہی چیز ہے، لیکن مطلب اگر وہ confused تھے پہلے سے about، they had doubts about the truth of the message or truth of the messenger، تو پھر اس سے وہ اور زیادہ confuse ہو جاتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لبسا لام باسین، لبسا یلبسو لبسن، لبسا یلبسو لبسن۔ تو اس کا اردو میں، انگلش میں نے بتا دیا، and surely we would have covered them or obscured them or confused them with what they are confused، already confused ہیں، اور انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے ہم جس شبہ میں یہ مبتلا ہے، اردو میں، اور انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے ہم جس شبہ میں وہ یہ مبتلا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے۔ تفسیر کوئی زیادہ نہیں، بہت کلیئر ہے کہ اگر اللہ چاہتا کہ اللہ ایک اینجل بھیجتا، ایک فرشتہ بھیجتا، عربک میں ملک بھیجتا، کہ وہ کنفرم کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو
کہ تو وہ اینجل اگر آتا بھی تو وہ بھی کس شکل میں آتا ہے؟ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے, ان دا فارم آف اے مین, اور اس کی اینجلک فارم میں نہیں آتا. اینجلک فارم آپ کو پتا ہے نا, ہم پڑھ چکے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا تھا کہ پورے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو پورا ہورائزن واز کورڈ, اور کتنے ونگز ہیں وہ بھی بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, بار بار نہیں لیکن کچھ دفعہ بتایا ہے کہ 2 ونگز بھی ہیں اور 4 ونگز بھی ہیں, اور جتنے بھی ونگز ہیں ان کے, تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا اس میں شاید آئی تھنک مجھے یاد نہیں لیکن 600 یا ایسا کچھ ونگز تھے. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ وہ اپنی اینجلک فارم میں ایک فرشتے کے فارم میں نہیں آتا اور وہ ایک انسان کے فارم میں آتا. اگر فرشتہ آتا بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اس سے کیا ہو جاتا, اور زیادہ انکریز ہو جاتی ان کی کنفیوژن. کس کی؟ ڈس بلیورز کی, جو نہیں مان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں, تو وہ آلریڈی کنفیوز تھے, وہ آلریڈی ان کو ڈاؤٹس تھے, تو وہ پھر بھی نہ بلیو کرتے. آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس سالوں سال سے انہی کے سامنے پیدا, ان کے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوئے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کنفیوز ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اگر ایک اور نیا آدمی آتا ہے, کہیں اچانک آتا ہے جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو کیا وہ پرابلم سالو کرتا؟ کیا وہ آ کے یہ کہتا کہ بھائی میں ہوں, وہ بتا, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بتاتے تھے, میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرتی ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ میں محمد ہوں جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہو, آپ اچھی طرح جانتے ہو, میں آپ کے درمیان میں ہی رہا ہوں, یہیں پلا بڑا ہوں, اور اللہ ہیز میڈ می اے میسنجر, اللہ نے مجھے ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, ٹو وارن یو اینڈ ٹو گیو یو گڈ نیوز, آپ کو گڈ نیوز اور بیڈ نیوز دونوں دینے کے لیے, وارن کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ, اس میسج کے ساتھ. اور وہ ان کے ساتھ کتنے سال رہے, لیکن وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. جب وہ ادھر سے گائیڈنس نہیں لے سکے, تو اب جب ایک اینجل آتا ہے اور اینجل آ کے سب آ کے کہتا ہے میں ایک اینجل ہوں, میں ایک فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, سنیں, میں فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں کنفرم کروں وہ میسج جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, جو کہ اللہ کے میسنجر ہے. کیا یہ فردر کنفیوژن نہیں ہے؟ تو کتنا زیادہ ان کی کنفیوژن ہو جاتی کہ ایک بندہ جس کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, they've never known him before, he comes in the form of a man and he says کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کے میسنجر ہے اور یہ صحیح بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ اس کا اتنا سمپل سا مطلب ہے. آیا نمبر 10, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ, and indeed, surely, certainly, یقیناً, indeed, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ, تُهْزِئَ کی روٹ لیٹرز ہیں ہا زا یا, ہا زا یا, اور اس کا جو فارم ہے یہاں پر, یہ فارم 10 ہے. استہزاء یستہزئ استہزاء, استہزاء یستہزئ استہزاء, فارم 10 ہے. تو اس میں یعنی کسی کو موک کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی موکری کرنا, کسی کو ریڈیکیول کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ, and indeed and surely and certainly استہزئ یعنی were mocked. ٹھیک ہے, were mocked, یہ past tense کا ہے, مبنی مجہول, کہ ان کو they were mocked, they were made fun of, کن کو؟ برسل, یعنی the messengers, من قبل کا, before you, یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی کیا ہوا تھا, یقیناً مذاق اڑایا گیا تھا رسولوں کا آپ سے پہلے. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہو, انگلش میں ہے, and indeed were mocked, were made fun of the messengers before you. اردو میں ہے, اور یقیناً مذاق اڑایا گیا تھا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. فحاق, حاق کا کیا مطلب ہے؟ ہا یا قاف, حاق یحیق حیقا, حاق یحیق حیقا, اس کا مطلب ہے سراؤنڈ کرنا, کسی چیز کو انسرکل کرنا, کسی چیز کو ٹریپ کر لینا, ٹریپ کر لینا یا انسرکل کر لینا یا سراؤنڈ کر لینا. اور سخروا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین خاف را, سخرا یسخرو سخرن, اس کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا, ریڈیکیول کرنا. تو فحاق بالذین سخروا, تو they were then, یعنی then were surrounded یا encircled یا trapped those who mocked at them. منہم ان میں سے, ما کانو which they used to, بہی یستہزئون which they used to mock.
وہی استہزاء جو ہے وہی یہاں پر ہے کہ وہ لوگ جب موک کرتے تھے اسی سے وہ لوگ ٹریپ ہو گئے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں انگلش میں. Then were surrounded یا encircled those who mocked at them by that which they used to mock. جس سے وہ موک کرتے تھے, جس سے ریڈیکول کرتے تھے, اسی سے وہ سراؤنڈیڈ ہو گئے. اردو میں ہے پھر گھیر لیا ان کو جو مذاق اڑاتے تھے, پھر گھیر لیا ان کو جو مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں میں سے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں, سمجھ میں آئے گا. اس تو زیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا زا حمزہ یا ہا زا حمزہ بھی ہے اور ہا زا یا بھی ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں ہا زا الف, وہی ہا زا الف یا ہا زا حمزہ ہے. اینڈ اٹ مینس, اس کا مطلب آپ کو بتایا ٹو موک کرنا, ٹو میک فن, ریڈیکیول اینڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ ایز سینس لیس. مطلب کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کا مذاق اڑائیں کہ یہ تو بالکل بیکار, ہم نہیں کہتے بیکار بات ہے, استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کو یہ لوگ بالکل بیکار سمجھتے تھے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حاقہ, یعنی آپ کو بتا ہا یا قاف, اس کا مطلب ہے سراؤنڈ کرنا. تو اس وہی جس چیز سے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ٹریپ کر لے گا, ان کو ٹریک کر لیا ہے. مطلب تو فرسٹ آف آل اس میں دو سبق ہیں. اس ایک آیت, چھوٹی سی آیت ہے, اس میں دو چیزیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دے رہے ہیں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں یہ ایٹیچیوڈ جو ان کا ہے موکری کا, یہ جو آپ کو انجری کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. دوسرے جو آپ سے پہلے پروفٹس آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. They had to face similar heartbreaking experiences, لیکن انہوں نے اپنا they did not lose hope. وہ اس سے بالکل مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں. تو سب سے پہلے کمفرٹنگ میسج ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے جو لوگ موک کرتے تھے, جو کہ مذاق اڑاتے تھے پیغمبروں کا, ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر پھر پنشمنٹ آ گئی, اور ایسی ہی پنشمنٹ آئی جس کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے. پچھلے پیغمبروں کے بارے میں آپ جب ان کی کہانیاں سنیں گی تو وہی چیزیں ہیں کہ جو جس چیز کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز نے آ کے ان کو لے ڈبویا, وہی ان کی پنشمنٹ بن گئی. تو سیکنڈلی یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں فیتھ کو, جو ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں فیٹ کو یعنی ایمان کو, جو اس سے پہلے تھے. تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز تھے وہ اپنے میسنجرز کو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو پنشمنٹ ملی, وہی پنشمنٹ جو کہ وہ خود ان کو سراؤنڈ کر لیا تھا, فحاقہ ان کو سراؤنڈ کر لیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے, ڈس بلیورز کے لیے, خاص کر جو کہ ریڈیکیول کرتے ہیں اسلام کو, کہ اگر آپ بھی یہی چیز کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. تو ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ ہے اور کمفرٹ دے رہے ہیں, اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ بلیورز کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں جو پچھلوں نے کیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی سزا آپ کو ملے گی اور آپ اس کو اسکیپ نہیں کر سکیں گے. There will be no exit, no escape whatsoever. آپ کو بھی سزا, آپ بھی کیا سزا تھی ان کے, they were perished, ختم ہو گئے بالکل. تو یہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. قُلْ سِیرُوا, ان سے کہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے, سیرو, سارا یسیرو سیرون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سیر کرنا, گھومنا, ٹریول کرنا. ٹھیک ہے, اصل میں یہ مطلب ہے, لٹرل میننگ یہ ہے. آگے میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل, ان سے کہہ دیجئے, سیرو فی الارض, ٹریول ان دی ارتھ, آپ زمین میں, ان سے کہہ دیجئے کہ آپ گھومے پھریں زمین میں. ثم انظروا, then you see, پھر آپ دیکھیں, نظر ینظروا, پھر آپ دیکھیں یا آپ ایکسپلور کریں کہ کیا ہوا. ان سے کہیے کہ گھومے پھرے زمین میں, پھر دیکھیں یا پھر ایکسپلور کریں. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیف, ہاؤ, کیسا تھا, کان عاقبۃ, کیسا تھا, اینڈ, عاقبہ یعنی اینڈ ان کا کیسا تھا, عاقبت آف مکذبین, آف دوز ہو ریجیکٹڈ, دوز ہو ڈینائڈ. مکذبین تو آپ کو معلوم ہے نا, کاف زال با, کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. کذبہ یکذب تکذیب, فارم 2. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, وہ آپ گھوم کے دیکھو دنیا میں تو آپ کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا کیسا ہوا انجام ان جھٹلانے والوں کا. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر اب دیکھ لیتے کہ سیرو کا کیا مطلب ہے. سیرو کا آپ کو میں نے بتایا تھا, گھومو پھرو, ٹریول آل اوور دی ارتھ ٹو سی فار دیم سیلف دا فیٹ آف دا ڈسبلیورز. تو سیرو کا مطلب کمانڈ جو ہے, یہ کمانڈ ہے نا, فعل الامر ہے, آپ جائیں زمین میں ٹریول کریں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ ٹریول کرو, اسی لیے ہم ٹریول کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لٹرلی نہیں کہا کہ آپ ان پرسن
آل اوور دا ورلڈ ٹریول کر کے. ہر بندہ ٹریول کر سکتا ہے, کیا ہر ایک کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ دنیا میں ٹریول کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا عذاب آئے ہیں؟ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیں گے جو پوری دنیا پہ اپلائی ہو رہا ہے یا پورے مسلمانوں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ آپ گھوم گھوم کے ان جگہوں کو دیکھ کر آؤ جہاں تباہ کاری ہوئی تھی, جہاں نیشنز تھے وہ ختم ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لرن کریں, آپ ایکسپلور کریں کہ پریویس نیشنز کے ساتھ کیا ہوا تھا, پیرشڈ نیشنز. ان کو اس کی ایک بہت اچھی سیریز تھی بہت سال پہلے, وہ جو فوت ہو گئے محمد الشریف تھے نا, جو المغرب کے تھے. بہت ان کی اچھی, مجھے یاد ہے میں نے پتہ نہیں کب سنا تھا, 20 سال پہلے, کہ بہت اچھا تھا, دا پیرشڈ نیشنز. مجھے ملے گا تو میں آپ کو بھیج دوں گی, بہت اچھا تھا. ویسے قرآن میں تو آتا ہی ہے, تمام نیشنز کے بارے میں آتا ہے. تو اور آپ ان کے پڑھو, ان کے باروں میں سیکھو, ان کے باروں میں چینلز پہ آتا رہتا ہے, ہر چیز پہ آتا ہے کس طرح ان لوگوں نے کیا گڑبڑ کیا اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کلیمٹیز میں ڈالا, کیا افلکشن ان کو اسٹرک ہوئے, اور پھر جنہوں نے اپنے میسنجرز کو ڈینائی کیا. یہ سب ہم نے قوم عاد, قوم سمود, قوم سب نوح, سب کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں نا, قوم یونس. تو ہاؤ اللہ تعالیٰ سینٹ ٹورمنٹ, افلکشنز, کہ ارتھ کویک آئے, زلزلے آئے, فلڈز آئے, پنشمنٹس آئے, اور کس طرح وہ پورے کے پورے ڈسٹروائے ہو گئے. the entire nations were wiped out. اور کون بچا؟ ان کے جو میسنجرز تھے وہ بچ گئے. لوط علیہ السلام کی قوم, تو دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چلی گئی بیکاز وہ ایسی تھی. نوح علیہ السلام کی دیکھیں, ان کا بیٹا بھی چلا گیا کیونکہ وہ ایسے تھے. تو یہ سب بھی ہم نے تمام سٹوریز جو ہیں قرآن میں یہ آئی ہوئی ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, دنیا میں تو وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, وہ پیرش ہو جائیں گے, لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے پین فل ٹورمنٹ ہے ان دی آخرت. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایسا ایٹیچیوڈ اپنا اڈاپٹ کرے گا وہ تیار ہو جائیں سملر پنشمنٹ کے لیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہم سب کے لیے. جس نے ایسا کچھ ڈس بلیو کیا قرآن کو یا اوتھینٹک حدیث کو, تو ہم بھی تیار ہو جائیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے, قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تھوڑی لمبی آیت ہے, مکی صورتوں میں جو ہے آیتیں لمبی بہت کم ہوتی ہیں, لیکن it's trying to explain one point. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, سوال پوچھوا رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے ورڈ فار ورڈ کر لیں. قل سے, لمن, to whom belongs, ما فی السماوات والارض, whatever is in the skies and the earth. سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے پوچھیں. To whom belongs whatever is in the skies and the earth, آپ ان سے پوچھئے کہ کس کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے, کس کو belong کرتا ہے, کون مالک ہے اس کا. قل للہ, کہیے, آپ کہیے ان سے, to اللہ, یعنی to اللہ belongs, یہ سب اللہ کا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے, ٹھیک ہے. قل للہ, to say to اللہ, to اللہ belongs. اور اردو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی کا ہے, اللہ کو belong کرتا ہے. کتب علی, اب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ سب بتا کے یہ بتا رہے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ, کتبہ کا کیا مطلب ہے؟ کافتابہ یعنی ordain کرنا, فرض کر لینا, اپنے اوپر لازمی کر لینا. کیا کر لینا؟ کتب علی نفسہ, اللہ نے اپنے اوپر کیا, اپنی نفس کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر کیا ordain کر لیا, کیا لازم کر لیا؟ الرحمہ. رحمہ ہم سب کو معلوم ہے, الرحمن الرحیم ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں ذرا ہم دوبارہ سے اس کو ایلیبوریٹ کریں گے ان تفسیر میں انشاءاللہ, کہ ہی کتبہ, he has ordained علی نفسہ, upon himself, الرحمہ, mercy. لازم کیا ہے اس نے اپنے اوپر, یا لکھ دیا ہے اس نے اپنے اوپر, فرض کر لیا ہے اپنے اوپر اس نے رحم کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, لا کا مطلب ہے surely, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, جمع یجمع جمعا, جیم میم عین, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, surely he will assemble, یا he will gather, کہ یقیناً وہ جمع کرے گا, اِلَى یوم القیامت, یعنی آپ سب کو وہ جمع کرے گا, اِلَى یوم القیامت, towards the day of resurrection, سب کو جمع کریں towards going to the day of resurrection, قیامت کے دن کی طرف ہم سب جمع ہو کے جانے والے ہیں. لا ریب فیہ, there is no doubt in it. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس طرح اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس طرح ہمیں آخرت میں ریسریکشن کے, قیامت میں جمع ہونے میں there is no doubt in it. ٹھیک ہے. تو اردو میں ہے لازماً وہ جمع کرے گا, یعنی ضروری ہے کہ وہ جمع کرے گا, جمع کر کے لے جائے گا آپ کو طرف قیامت کے, نہیں ہے کوئی شک جس میں. قیامت کی طرف ہم جو جا رہے ہیں, we are going towards قیامت, ریسریکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے.
الذین خسروا انفسہم, those who have الذین, those who have خسروا, خسر یخسر خسرا, خا سین را, خسر یخسر خسرا یعنی لاس, اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا. الذین خسروا انفسہم, those who have put themselves at loss, جنہوں نے اپنے, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا خسارے میں, جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو, انفسہم اپنے آپ کو, جو لوگ الذین, جو لوگ خسروا وہ خسارے میں ڈال چکے ہیں, انفسہم اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, فہم لا یؤمنون, then they do not believe, تو پھر وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے, تو نہیں لاتے ہیں اور نہیں لائیں گے. لا یؤمنون they do not believe, وہ ایمان نہیں لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے, دونوں سیم ہے. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک سوال پوچھو, آیا سٹارٹ ہی کیسے ہو رہی ہے کہ وہ تمام ایشوز کو کلیئرلی الگ کر رہے ہیں, لائنز کو ڈرا کر رہے ہیں جو بلیورز اور ڈس بلیورز کو سیپریٹ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے کس کس چیز پہ بلیو کرنا ہے, اور اس میں آخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ ریسریکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں سٹارٹ اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا ہے کہ مشرکین مکہ سے ایک کانفرنٹیشن کر کے دیکھو, ایک تصادم کر کے ایک مکالمہ کر کے دیکھو, اور ان سے پوچھو کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ کس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے. اب وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو پوری طرح they were fully aware, they knew and they believed کہ کریٹر کون ہے. قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ خالق کون ہے, تو کہتے تھے اللہ. لیکن سب سے ان کو مشکل کام یہ لگتی تھی کہ اللہ خالق ہے, اللہ رب ہے, لیکن ان کو یہ نہیں, they had a very hard time believing یا accepting کہ اللہ جو ہے he is the owner of everything. وہ خالق تو ہے لیکن وہ مالک بھی ہے کیا, کیونکہ میں بھی مالک ہوں, آپ بھی مالک ہیں, ہم سے کبھی میرے گھر کا مالک میں سمجھوں گی میں ہوں, میرے لیپ ٹاپ کی مالک میں ہوں, جو کچھ بھی ہے. لیکن ان کو یہی لگتا ہے جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک تو نہیں ہے. یہ ان کو مشکل سے یقین آتا تھا. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے تھے, اور وہ ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے اس وقت, اور شرک کیا کرتے تھے جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے نہ کسی کو کریٹ کرنے کی اور نہ کسی چیز کو اون کرنے کی. وہ تو صرف اللہ ہے جو ہر چیز کو اون کرتا ہے, ہر مالک جو ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا گیا کہ آپ اس سے خالق کے بارے میں نہیں پوچھیں, اونرشپ کے بارے میں پوچھیں کہ who owns everything in the skies and the earth. اور پھر اس کے بعد ان سے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ان کو جواب دیجیے اب کہ اللہ, قل للہ, کہ everything belongs to Allah, everything belongs to Allah. انسان بھی, انسان کی چیزیں بھی, جانور بھی, یہ پورا یونیورس, پوری مخلوق, سب کچھ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی, سب کی سب, اللہ is the sole owner of everything, sole owner, اکیلا وہی مالک ہے. ہم ٹیمپرری ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں, لیکن اصل مالک کون ہے, اللہ, the real owner. مالک یوم الدین صرف نہیں ہے, وہ مالک کل شیء ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن دیے. پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر جو ہے آرڈین کر لیا, اپنے اوپر فرض کر لیا کس چیز کو, رحم کو میں نے اپنے اوپر, رحم کو اپنے اوپر فرض بنا لیا. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جب ناموں کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم نے الرحمن بھی پڑھا ہے, الرحیم بھی پڑھا ہے, تو اسی لیے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, کیونکہ الرحمن الرحیم میں مجھے لگتا ہے میں نے یہ شاید احادیث نہیں بتائی ہوں گی جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جنروسٹی سے, اپنی سخاوت سے, اور اپنی مرضی سے, اپنے ول سے, اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کمٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے اوپر آبلیگیٹری بنایا, لازم کر دیا ہے کہ میں رحم و کرم کروں گا, میں رحم کروں گا. مرسی کو اپنے اوپر انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے لازمی کر لیا. اور اس سے زیادہ اور کلیئر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں مرسیفل ہوں, موسٹ مرسیفل, الرحمن الرحیم, موسٹ مرسیفل اینڈ آلویز مرسیفل. اور ہر روز ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن اور سنہ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے, جو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے کوالٹیز ہیں, وہ جو ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کوالٹیز ہیں, رحمان کی اور رحیم کی. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں,
اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ارحم الراحمین ہوں. ارحم الراحمین کا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کا مطلب ہے the merciful of those who show mercy. most merciful. ارحم کا مطلب most merciful، یعنی سب سے زیادہ merciful of those who are راحمین، جو کہ مرسی کرتے ہیں. یعنی جو لوگ رحیم ہیں ان سے بھی زیادہ میں مرسیفل ہوں، سب سے زیادہ. تو دیکھتے ہیں وہ حدیث جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا انسائٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرسی کو کس طرح اپنے کمپینینز کے، اپنے صحابہ کو سکھانے میں کیا کیا حدیثیں انہوں نے بولی. میں تمام حدیثیں نہیں کوٹ کروں گی، تھوڑا سا صرف جو ہمیں مجھے لگا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کیا، نبی نے کوٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اللہ. چلو میں عربی کا بھی چھوڑ دیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قد اللہ خلق، جب اللہ تعالیٰ نے کہ کمپلیٹ کی اپنی خلق کو، اپنی مخلوق کو، اپنی کریشن کو، کتب فی کتاب ہی، تو انہوں نے لکھ دیا اس کتاب میں، اپنی کتاب میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا فہو عندہ فوق العرش. وہ کتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ وہ اللہ کے پاس ہے. اور کہاں پر وہ موجود ہے؟ عند فوق العرش، جو کہ عرش کے اوپر ہے، تھرون کے، اللہ کے تھرون کے اوپر وہ کتاب ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ ان رحمتی غلبت غضبی. ان رحمتی یعنی بے شک، انڈیڈ رحمتی مائی مرسی، میرا جو رحم ہے وہ کیا ہے؟ غلبت، وہ غالب ہے. اٹ اوور پاسز، اٹ سپرسیڈس کس چیز کو؟ غضبی، میرے اینگر کو، میرے غصے کو. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا غضب بہت اسٹرانگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا بہت غصہ ہے اللہ کا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا غصہ بہت ہے، لیکن میرا جو رحم کا جو عنصر ہے نا میرے اندر، وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، نہیں وہ تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیٹ کرتے ہیں، دونوں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو 100 پارٹس بنائے، رحم کے 100 پارٹس بنائے. اس میں سے 99 پارٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، 99 پارٹس اپنے پاس رکھا، اور جو 1 پارٹ ہے 100 میں سے 1 پارٹ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا. اور یہی وہ 1 پارٹ ہے، 100 میں سے 1% جو ہے، وہ 1 پارٹ جو ہے وہ ان کے کریچرز، یعنی ہم لوگ جو ہیں کریچرز میں صرف ہم نہیں ہیں، جانور بھی ہیں، ایک دوسرے کو مرسی شو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں. ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اے فیمیل اینیمل، ایک اگر فیمیل اینیمل ہے تو وہ اپنے ہوف کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں وہ کسی اپنے بچے کو یا کسی ینگ کو ہارم نہ کر دے. یہ حدیث ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، جو میں کہتے ہیں نا ملتی جلتی، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مسلم میں ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ملتی جلتی بہت زیادہ، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہیونز اور ارتھ کو کریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 100 مرسیز کریٹ کیے. اور ایچ، اس میں تھوڑا یہاں یہ آ گیا کہ ایچ آف دیم، ہر مرسی، ہر رحم کا جو پیس ہے سمجھ لیں 99، اس نے فل کر دیا دا اسپیس بٹوین دا اسکائز اینڈ دی ارتھ. آپ اسپیس دیکھیں، اسکائز اینڈ دی ارتھ کے درمیان کتنا اسپیس ہے، انلمیٹڈ، ہمیں نظر بھی وہ پورا رحم سے بھر گیا. اور پھر ایک مرسی جو ہے، یہ مطلب یہ ایڈیشن تھا اس میں، پھر ایک مرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجی، اور اس ایک مرسی جو ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ کہا کہ وہ مرسی ہے اس از تھرو دس، کہ جو مدر از کمپیشنیٹ ٹو ہر بیبی. ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے اتنا رحم کھاتی ہے، اپنے بچے کے اوپر، ماں جو ہے وہ بچے کے اوپر اتنا رحم کرتی ہے. اینڈ سو آر وائلڈ بیسٹس اینڈ برڈس، جو وائلڈ جو جانور ہیں وہ بھی وائلڈ ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے اوپر، اور برڈز بھی جو وائلڈ ہیں، جو دوسروں کو چیل اور یہ اور جو مار دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ بھی رحم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ. تو آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ول کمپلیمنٹ دیم ود دس 1 مرسی. وہ جو ایک مرسی تھا، وہ جو انہوں نے رحم دکھایا اس دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ یا دوسرے کریچرز کے ساتھ، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے یوم آخرت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو اللہ کی رحمت اور رحم کے بارے میں اتنا بتایا کہ ان کے اندر یہ باتیں بیٹھنے لگ گئیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک سلیو وومن تھی، ایک عورت تھی جو کہ سلیو تھی، اور وہ ایک دفعہ ایسے پورا ایک گروپ جا رہا تھا، آئی تھنک مدینے کی طرف جا رہا تھا، اور سلیوز کا گروپ تھا.
بیک گراؤنڈ مجھے یاد نہیں, آئی تھنک مدینہ کا گروپ تھا اور سلیوز کا گروپ تھا, وہ سب جا رہے تھے اور یہ عورت جو ادھر سے ادھر بھاگی پھر رہی تھی فرینٹیکلی. اس کو دودھ آ رہا تھا اس کے بریسٹ میں اور اس کو بچے کو دودھ پلانا تھا, اور وہ جتنے بھی کیپٹیوز تھے ان میں بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اور سڈنلی اس کو وہ بچہ نظر آیا تو اس نے ایک بچے کو اٹھایا, وہ سلیوز کے اس میں سے ایک بچے کو اٹھایا, اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلا دیا. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابیوں کو پوچھا, سب ساتھ تھے وہاں پر, ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکے گی؟ ڈو یو تھنک دس وومن would throw her child into a fire؟ کیا یہ کر سکے گی جو اپنے بچے کو صرف دودھ کا ٹائم ذرا سا آ گیا تو اس کو فکر پڑی کہ میرے بچے کو دودھ پلا دو؟ انہوں نے صحابیوں نے کہا, جواب دیا کہ نو او میسنجر آف اللہ, جب تک یہ کیپیبل ہے, جب تک اس کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے کہ وہ اس کو نہ ڈالے دوزخ میں, تو وہ کبھی بھی نہیں ڈالنے دے گی. اللہ کے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ is certainly more merciful with his servants than this woman is with her child. یہ بھی بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ اللہ اس سے بھی زیادہ مرسیفل ہے جتنا یہ عورت جو ہے اپنے بچے کے ساتھ ہے. ہم سب عورتیں ہیں, ہم جانتی ہیں, کچھ مائیں ہیں ہم میں سے, کچھ ہم میں سے گرینڈ مدر ہے, میں تو گرینڈ مدر ہوں, تو اسی طرح آپ میں سے کچھ مائیں ہیں, کچھ گرینڈ مدرز ہیں, نانیاں دادیاں ہیں. امیجن کریں ہماری کائنڈنس ہمارے پوتے پوتیاں نواسیوں سے کتنی ہوتی ہے. یہ صرف ایک سنگل مرسی جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے اور پوری مخلوق کے لیے رکھی ہے. صرف وہ میرے دل میں 1% نہیں, آپ کے دل میں 1% نہیں ہے. آؤٹ آف دیٹ 1%, 1 part آف دیٹ مرسی پوری انٹائر ورلڈ میں جو ہے, اس میں سے ہم جو ہے وہ ہماری مرسی کتنی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہماری کیا ٹریٹمنٹ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ. تو امیجن کریں کہ اللہ کی مرسی کتنی ہوگی. 99 اللہ نے وہیں پر رکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمپینینز کو, اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کرتے تھے تو اتنے انسپائرنگ طریقے سے ان کو سکھاتے تھے کہ وہ لوگ بھی اپنی اپنی ڈیلنگز میں مرسیفل ہونے لگ گئے. وہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے لگ گئے, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونے لگ گئے, اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اس اپنی جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مرسی دی ہے 1% میں, آپ سب کو جو دی ہے, اس میں بھی آپ لوگ انجوائے کریں, آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ اللہ نے آپ کو مرسی دی ہے. اگر رحم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرسیفل آر گرانٹیڈ مرسی بائی اللہ. جو دوسروں پہ رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا. شو مرسی ٹو دوز آن ارتھ, آپ زمین والوں پر رحم کریں. یو آر شون مرسی بائی دا ون ان ہیون, آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا. آپ زمین والوں پہ رحم کیجئے, آسمانوں والا آپ پہ رحم کرے گا. ابو داؤد میں اور ترمذی میں ہے. یہ بچپن سے جب ہم اسلامیات کی بک پڑھتے تھے تو اس میں یہ آتا تھا کہ آپ زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا. لیکن اس کو ہم تو بس رٹ کے اور ایگزام دے دیتے تھے نا کہ اس کی تفسیر کیا ہے یہ وہ. جریر رحمہ اللہ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی, ترمذی بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا ہے اس پر جو رحم نہیں کرتا ہے دوسروں پہ. یہ زیادہ سخت ہے. وہ تو آپ دیکھیں, آپ رحم کریں, اللہ پہ رحم کرے, there's nothing ڈراؤنا, بٹ یہ کتنا ڈراؤنا ہے کہ اللہ تعالیٰ will not bestow his grace, does not bestow his grace on those. رحم ان لوگوں پہ نہیں کرتا ہے, رحم و کرم ان لوگوں پہ نہیں کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم و کرم نہیں کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رپورٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن ابن علی کو, جو ان کا نواسا تھا, اس کو کس کیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا حسن, حسین آپ کو معلوم ہے نا, حسن کو کس کیا. when Al-Aqra ibn Habis was in the Prophet's presence, جبکہ Al-Aqra ibn Habis جو تھے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. Al-Aqra نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی کسی ایک کو بھی کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس پر رحم. Those mercy is not granted to the one who is not merciful. وہی بخاری اور مسلم میں. پھر ابو ہریرہ ایک اور کوٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک آدمی ٹریول کر رہا تھا, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز سیئنگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کیا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹریول کر رہا تھا ایک روڈ پہ, اور اس نے دیکھا وہ خود بہت پیاسا تھا, تو اس کو ایک کنواں نظر آیا.
تو وہ اس نے جب کنواں دیکھا تو وہ کنویں کے اندر گیا, یہ آپ سب نے سنا ہوگا, بچپن سے سن رہے ہیں, وہ اس کنویں کے اندر گیا کہ اس میں پانی اس میں سے پی لے. جب وہ اس میں سے پانی پی کے نکل رہا تھا تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کنویں کے باہر جو ہے وہ گیسپ کر رہا تھا, بالکل ہی واز گیسپنگ, وہ ہانپ رہا تھا. تو اپیرنٹلی پتا چلا کہ دیکھو یہ وہ جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا تھا, وہ ڈسٹ کو چاٹ رہا تھا. تو اس آدمی نے سوچا کہ یہ جتنا کہ میں تھوڑی دیر پہلے پیاسا تھا, یہ کتا ابھی اتنا ہی پیاسا لگ رہا ہے. وہ دوبارہ گیا کنویں کے اندر, اس نے اپنے جوتے کو, خود تو پی کے آیا تھا, اب اس کے پاس کیا چیز تھی, تو اس نے اپنا جوتا نکالا, جوتے کے اندر پانی بھرا اور اس کو اپنے منہ میں جوتے کو پکڑ کے, کیونکہ کنویں سے نکلے گا کیسے, تو کنویں سے نکلنے کے لیے اس نے اس کو اپنے منہ میں رکھا اور اس نے اوپر آ کے اور کنویں سے نکل کے باہر جوتے کو جو پانی سے بھرا ہوا ہے اس نے کتے کو دیا پینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری بھیج دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ اس کی مغفرت ہو گئی, فارگیو کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ حدیث بتا رہے تھے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میسنجر آف اللہ will we be rewarded for kind. ہاں, ان لوگوں نے پوچھا کہ میسنجر آف اللہ, او اللہ کے رسول, کیا ہم بھی ریوارڈڈ ہوں گے اگر ہم جانوروں کے ساتھ کائنڈنس کریں گے, اگر ہم جانوروں کے ساتھ نرمی کریں گے, جانوروں پہ رحم کریں گے, تو کیا ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا you get a reward for every kindness. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مالک میں بھی ہے, امام مالک میں ہوتا کہ آپ کو جو بھی آپ نیکی کریں گے, چاہے وہ جانور کے ساتھ ہو چاہے کسی بھی چیز کے ساتھ, جو بھی نیکی, any kindness you do to any living creature you will get the reward for it. ریوارڈ تو آپ کو ملے گا. ایک اور رپورٹ تھا, آپ نے سب نے سنا ہوگا, وہ بھی بہت پرانی, لیکن جسٹ بیکاز وی آر آن دا ٹاپک یہ بھی میں نے کہا مینشن کروں کہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی, طوائف تھی, اور اس نے جب دیکھا کہ وہ ایک کتا جو ہے وہ بیک اینڈ فورتھ جا رہا ہے اور بڑی سخت گرمی ہے, بہت سخت گرمی کا دن ہے, اور اس کی جو زبان ہے وہ باہر لٹک رہی ہے اس کی تھرسٹ کی وجہ سے, اس کی پیاس کی وجہ سے, اس نے کیا کیا, اس نے اپنے جوتے سے میں پانی بھر کے اس کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فارگیو کر دیا. طوائف تھی, پروسٹیٹیوٹ تھی, حرام کا کام کرتی تھی, اسٹرکٹلی فاربڈن وہ کام کرتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ایک اینٹ, ایک چونٹی, اس نے ایک پروفٹ کو, ون آف دا پروفٹس تھا, ان کو نام نہیں ہے اس میں, ون آف دا پروفٹس تھا, ان کو اس نے بائٹ کر دیا. ایک چونٹی نے کاٹا کسی ایک پروفٹ کو. وہ پروفٹ جو ہے وہ غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمام اینٹ کے ڈویلنگز جو ہیں ان کو جلا ڈالو, جلا ڈالو, کیونکہ پروفٹس غلطی کر سکتے تھے اور فوراً ان کو سزا کے بدلے ان کو وارننگ آ جاتی تھی اور وہ صحیح ہو جاتے تھے. تو تھرو وہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا, اس پروفٹ سے کہا, جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو, اللہ تعالیٰ نے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ اگر آپ کو ایک اینٹ نے بائٹ کر دیا تو کیا آپ ایک پورے نیشن کو جلا ڈالیں گے جو کہ اللہ کو گلوریفائی کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یعنی اینٹس جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہمیں تو معلوم ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کریچر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور اپنے طریقے سے کر رہا ہے, ہر ایک اپنے طریقے سے کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم بھی. تو کیا آپ ایک اینٹ نے آپ کو بائٹ کیا, اس کی وجہ سے آپ پورے اس نیشن کو, تمام چونٹیوں کو آپ جلا ڈالیں گے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اتنا سب ہم نے پڑھ لیا, ہم نے اس سے کیا سیکھا, اتنی حدیثیں دیکھ لی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف مرسی ہے, جو مرسی یعنی جو رحم کرنا جو ہے وہ ہمارے فطرت میں ہے. اٹس ان آور نیچر, اٹ از انگرینڈ ان آور نیچر. ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور جب یہ رحم ہمارے دل کے اندر ہے, ایز ماں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب رحم کرتے ہیں, تو اب میں عورتوں کے سے بات کر رہی ہوں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں, باپ کو بھی بچوں پہ رحم آتا ہے, سب کو آتا ہے. تو یہ ہمارے زندگی پہ, ہماری لائف پہ اس کا بہت بڑا افیکٹ ہونا چاہیے, امپیکٹ ہونا چاہیے. جس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, جس طرح ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, جو ہمارے مینرز ہیں, جو ہمارے ویلیوز ہیں, جو ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, سب کچھ اس رحم پہ بیسڈ ہونا چاہیے. کیا ہم کرتے ہیں رحم, کیا ہم نہیں کرتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ٹرولی اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر اللہ کی رحم کو ہم ٹرولی اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کمیٹڈ ہیں کہ وہ مرسیفل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتب اپنے اوپر کر لیا, اپنے اوپر لکھ لیا ہے. تو ہم جب یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, تو ہمیں بہت ساری ری ایشورنس ملے گی. لیکن ری ایشورنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم
निगलेक्ट कर दें, हम नेग्लिजेंट हो जाएं, हम क्या नहीं हम वो गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला सब रहम कर अरहम राहिमीन है। नहीं, जब हम ओबीडियंस करेंगे, अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह के अहकामात पूरे करेंगे, तो फिर भी एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम अल्लाह। और जिस तरह हमें जब भी कोई हार्डशिप आए, कोई भी सीवियर हमारे पर ट्रायल्स आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं जो लोगों को रब की तरफ से दूर कर देते हैं। अगर हमें ये मालूम है कि अल्लाह ताला रहम करने वाले, ये ट्रायल खत्म हो जाएगा, सारी उम्र नहीं रहेगा, ये बीमारी भी चली जाएगी। रोज मुझसे पूछते हैं लोग, अब कैसी हो, अब कैसी हो, अब 4 हफ्ते हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डर भी लगता है कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, लेकिन नाउमीदी नहीं करनी है। जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह ताला बीमार रखेगा, जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह ठीक कर देगा। आप सबकी दुआएं हैं, अगर दुआएं नहीं होती तो फिर पता नहीं क्या होता, तभी भी अल्लाह ठीक तो कर ही देता, लेकिन जरा जल्दी ठीक हो रहे। तो हमें याद रखना चाहिए, मस्ट बी सर्टन, हमें यकीन होना चाहिए एट एवरी मोमेंट in our life and every situation and every condition, जिस हाल में भी है, कि अल्लाह की जो मर्सी है, अल्लाह की जो रहम है, वो मौजूद है और वो हम पे आएगी। अल्लाह का रहम हम पे आएगा। और हमें ये भी मालूम है, हम सीख रहे हैं इससे कि अल्लाह ताला जानबूझ के हमें किसी ट्रायल में नहीं डालता है, हमें तंग करने के लिए नहीं डालता है, हमें हार्डशिप में नहीं डालता है। अल्लाह ताला अपनी मर्सी को डिनाई नहीं कर रहा है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला जब हमें बीमार करता है उसमें भी हमारा फायदा होता है, जब हमें किसी ट्रायल में डालते हैं उसमें भी हमारा फायदा होता है। तो हम कभी भी अल्लाह ताला के रहम करम को ना डिनाई कर सकते हैं, और हम सिंसियरली हर बात में होप करना चाहिए कि इंशाल्लाह वो रहमत अल्लाह की हम पे आएगी। ये तो हम ह्यूमन बींग्स हैं जो अल्लाह की नर्सी को भी डिनाई कर लेते हैं, और हम अल्लाह को डिसबिलीव भी कर लेते हैं। मैं और आप नहीं, जो डिसबिलीवर्स हैं, और हम अल्लाह की रहमत को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। मैं हमेशा जब ये रहमत की बात कर रही होती तो मुझे याद आता है, मैं एक दफा कराची में मेरी कजन के घर दर्स दे रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि बहुत प्यारा एक शेर है, किसी ने बनाया है, शायद आप लोगों ने पहले सुना हो, क्योंकि मेरी आदत है मैं इसको रिपीट करती रहती हूँ, कि 2 किस्म के गुनाह है, ठीक है। एक गुनाह ये हमारे अकीदे का गुनाह, कि हम बिलीव कर रहे हैं या नहीं। मैं शेर से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि हम बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, कि अल्लाह अरहमर राहिमीन है, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है, और अल्लाह की रहमत है, वो हमारा अकीदा है, ठीक है। दूसरा ये, तो अगर हम उसको ना माने तो हम गुनाह कर रहे हैं। तो और अगर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, तो फिर तो हम कहेंगे बस अब तो हम जो मर्जी गुनाह करते रहे। तो बड़ा प्यारा शेर है, तेरी रहमत पे भरोसा किया तो गुनाह करते रहे, तेरी रहमत पे भरोसा किया तो गुनाह करते रहे, यानी अमल के गुनाह। हमने तेरी रहमत पे भरोसा कर दिया कि भाई हम गुनाह करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, अस्तगफिरुल्लाह, ये सही नहीं है, शेर मजे का है। तेरी रहमत पे भरोसा ना किया तो भी गुनाह करते रहे, यानी कि अगर हमने भरोसा नहीं किया तो हम किधर, अकीदे से निकल जाएंगे, हमारा अकीदा गलत हो जाएगा, उसमें हम गुनाह करते रहते हैं और इसमें हम अकीदे से। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है शेर। जब भी मैं कहीं जाती हूँ किसी महफिल में, मुझे याद आ जाता है, कितने साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। तेरी रहमत पे भरोसा किया, 20 भी नहीं 25 साल हो गए होंगे। तेरी रहमत पे भरोसा किया तो गुनाह करते रहे, तेरी रहमत पे भरोसा न किया तो भी गुनाह करते रहे। तो अल्लाह ताला की ये हमारे लिए रीअश्योरेंस है कि अल्लाह ताला का रहम जो है वो अल्लाह के गुस्से से बहुत बढ़ के है। इससे हमारे दिलों को कंफर्ट होनी चाहिए, हमें उम्मीद होनी चाहिए, हमें स्टेडफास्ट रहना चाहिए, और हमें इससे जो है हिम्मत मिलनी चाहिए अच्छे काम करने की, बुरे काम करने की नहीं। और हमें ये देखना है कि हम जो किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। जब हमारे माँ बाप हमारे सर पे होते हैं, हमें लगता है एक छत है हमारे ऊपर, तो आप ये सोचें कि जब अल्लाह हमारे ऊपर है तो किसी के माँ बाप नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना देखें, बाप कब फौत हो गए पैदा होने से पहले, माँ कब फौत हो गई छोटे से थे, दादा चले गए, चचा चले गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दर्जा मिला। तो यही देखें कि अल्लाह का जो करम है, अल्लाह का जो रहम है, अल्लाह की जो रुबूबियत है, आप कह लें, अल्लाह ताला जो हमें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ये हमको कंफर्ट करना चाहिए, एज लॉन्ग एज हम डिसोबीडियंट ना हो, वी डोंट गो एस्ट्रे। फिर अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं, लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। अपनी रहमत के बारे में उन्होंने सब कुछ ये कहा, और हमने उसके बारे में, रहमत के बारे में इतना कुछ पढ़ा। अब नेक्स्ट के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है, मैंने किस लिए आप लोगों को क्रिएट किया। इसलिए तो नहीं क्रिएट किया कि ये बस दुनिया में आप जाएं, एंजॉय करें, खेल करें, लव करें, सब कुछ करके और फिर आप फारिग, बस लिव इट, एंजॉय इट, यू लिव ओनली वंस, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सब हम सुनते रहते हैं ना, लाइफ इज ओनली वंस, दोबारा नहीं आएगी, जो मर्जी करना है करो। अल्लाह ताला ने जब क्रिएट किया था, तभी अल्लाह ताला ने हमें जब बनाया था तो एक पर्पस था।
ایک اس وقت بھی ایک پرٹیکولر پرپس تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا اس آبجیکٹو کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہم ان کے سلیوز ہیں اور انہوں نے ہمیں اس آبجیکٹو سے بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کو بھول نہ جائیں, ابینڈن نہ کر دیں, ہم ان وین کچھ بھی نہ کریں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں. Our main goal is what? The آخرت. We are passing through this. لیکن اسٹیشن ہمارا کہاں ہے؟ یہ بیچ میں اسٹیشنز آ رہے ہیں لیکن ہمارا اینڈ گول کہاں پر ہے؟ اگر ہم چل رہے ہیں ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر تک تو ہمارا اینڈ گول کیا ہوگا؟ بیچ میں تو نہیں آئے گا. ہم پشاور سے کراچی جا رہے ہیں تو راستے میں آئیں گے, ہر جگہ آتی جائے گی, لیکن ہم کیا وہاں پر رکتے جائیں گے؟ کیا ہم ادھر سوچیں گے کہ بس ہم یہاں پر ہی انجوائے کر لیں؟ نہیں, ہم آخرت کے لیے تیاری کریں گے, ہم اینڈ ڈیسٹینیشن کے لیے تیاری کریں گے. تو وی آر آل آن دیٹ جرنی ٹورڈز اللہ. اور ایچ اسٹیپ دیٹ وی ٹیک, ایچ ڈے دیٹ پاسز, بلکہ میں کہتی ہوں نا, ایک سانس جو ہم لیتے ہیں, ایک لمحہ جو گزرتا ہے, وہ ہمیں ہماری ڈیتھ کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ ہمیں ڈیسٹینیشن کی طرف لے جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی موت کو کیوں یاد کراتے ہو؟ مجھ سے کوئی ناراض ہو رہا تھا کہ مجھے موت کا کیوں یاد کرا رہی ہوں. میں نے کہا میں آپ کو نہیں یاد کر رہا ہوں, یہ ہمارا کام ہے, ہم ایک دوسرے کو یاد کرائیں, خود بھی یاد رکھیں, ٹو ریمائنڈ آور سیلفز آف ڈیتھ, کہ ہم نے آنا ہے, ریسریکشن ہونا ہے, ہم نے حساب کتاب دینا ہے. تو اللہ نے ہمارا اینڈ آف دا جرنی کیا رکھا ہوا ہے؟ دیٹ از دا ڈے آف ریسریکشن. ایوری سنگل کریچر جو شروع سے پیدا ہوا ہے اور جو آخر تک پیدا ہوگا, وہ تمام لَيَجْمَعَنَّكُمْ, وہ سب جمع ہوں گے. اور there is no doubt کہ اس دن کیا ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے ہمیں ثواب دیں گے, ہمیں اجر دیں گے, اور جو ہم نے جتنی بھی ایفرٹ یہاں پر کی ہے دنیا میں اس کا ہمیں اجر دیں گے. دیکھیں ایفرٹ ہمارا کام ہے. ابھی ہم جو کوششیں اتنی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, جو بچے اتنی انکیمپمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو وہ سب ہمارا کام ہے کہ وہ ہم کریں. ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم یہ چیزیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ ریوارڈ ہم کو ملے گا آخرت میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی, اپنے سرونٹس کی, اپنی سلیوز کی بہت کیئر کرتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں, میں آپ لوگوں پہ رحم کرتا ہوں اور میرا غصے سے زیادہ میرا رحم ہے. تو اسی لیے جو ہماری غلطیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے رہیں گے. اور پھر لاسٹ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اسی آیت کا اینڈ ہے, الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. یہ بھی بہت ڈیپ سٹیٹمنٹ ہے. الذین خسروا انفسہم, خسروا یعنی لاس, میں نے آپ کو بتایا, انفسہم جو اپنے آپ کو لاس میں ڈالیں, دوز who put themselves at a loss, جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں, جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم نے کیسے پیدا کیا تھا؟ فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے فطرے کو بھول جاتے ہیں, اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے جاتے ہیں, اسفل سافلین تک. تو ہمارے فطرہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانیں, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, توحید کو ریکگنائز کریں. وہ بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رحم کرو, وہ رحم بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی کچھ کرتا ہے, ہم بدلہ لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو جو اس دنیا میں بلیو نہیں کرے گا, جو اس دنیا میں رحم نہیں کرے گا, تو یہ سب چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں کہ وہ کون ہوں گے آخرت میں؟ وہی ہوں گے جو لوزرز ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. الٹیمیٹ لوزرز, خسارہ پانے والوں میں سے. دے ول ناٹ گین اینی تھنگ. ان کو ان کے لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوگا, بیکاز دے وڈ ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. الٹیمیٹ لاس ہوگا. تھوڑا ایک اور آیت کر لیتے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَهُ and to him belongs, ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا to him belongs whatever is in the skies and the earth. یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ and to him وَلَهُ and to him belongs مَا سَكَنَ, whatever takes rest. سکنا کے روٹ لیٹرز ہے سین, کاف, نون. سکنا یسکنو سکنن, سکنا یسکنو سکنن, یعنی تمام چیزیں یعنی سب چیزیں نہیں, بلونگ کرتی ہیں واٹ ایور ٹیکس ریسٹ, یعنی وہ سکنا ہوتا ہے, وہ ساکن ہوتا ہے, اور یا ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزسٹ کرنے کو کہتے ہیں, لیو کرنے کو کہتے ہیں ریزائڈ. انگلش میں آپ یہ چاروں ورڈز لکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ ٹو ہم بلونگس واٹ ایور ٹیکس ریسٹ, سکنا کے ساتھ لکھ لیں, takes rest, whatever exists, یا whatever lives, یا whatever resides. فی اللیل والنہار, in the night and the day. یہ تو بہت کلیئر ہے. اور اسی کا ہے جو کچھ کے رہتے ہیں رات میں اور دن میں, جو کچھ کے رہتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, and he is all hearing and all knowing. یہ دو بھی ہم اللہ کے پڑھ چکے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے کہ سننے والا کون ہے اور جاننے والا کون. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
اب سکنا کا میں نے آپ کو بتایا کہ روٹ لیٹرز ہیں سین کاف نون. اس کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا ٹو ڈویل, ڈویل نہیں بتایا تھا شاید, ٹو ریزائڈ, ٹو ریسٹ, ٹو لیو. اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب اس کے دو میننگس ہو سکتے ہیں. ایک تو لیو کرنا, ریزائڈ کرنا یا ریسٹ کرنا. جیسے مسکن, مسکن کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا مسکن ہے, ٹھیک ہے, جہاں رہنے کی جگہ آپ کے جہاں رہتے ہیں. تو ایک یہ مطلب ہو کہ دوسرا میننگ ہے ساکن. ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا, یعنی کوئی چیز چل رہی ہے یا کوئی چیز, ٹو بی کوائٹ اور ایٹ ریسٹ اور ٹو اسٹاپ موونگ, ساکن ہے سکنا. تو سکنا کے دونوں مطلب ہیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں, پھر رہی ہیں, جو ریسٹ کر رہی ہیں اور جو کہیں رہ رہی ہیں, مطلب ہر حال میں, ہر سچویشن میں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا ان پلیس کا سمجھا کے کہ زمین اور آسمان جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو ہے, اٹ بلانگس ٹو اللہ, وٹ ایور از ان دا اسکائز اینڈ دی ارتھ. اس آیا میں اللہ تعالیٰ ٹائم سے ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہر ٹائم میں, ہر وقت جو کچھ بھی چل رہی ہے, جو چیز بیٹھ گئی ہے, جو چیز لیو کر رہی ہے, جو چیز سو رہی ہے, جو جاگ رہی ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے, چاہے وہ چل رہی ہو, چاہے پھر رہی ہو, چاہے رکی ہوئی ہو. اب سمجھ میں آگے کہ وہ اسپیس میں تھا, یہ ٹائم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھے فل نالج ہے, میں ہر کچھ سنتا بھی ہوں اور ہر کچھ جانتا بھی ہوں. Every single creature belongs to Allah alone. Everything that lives by the day and by the night belongs to Allah. یاد رکھیں, چاہے دن ہے چاہے رات ہے, اسپیس میں تو ہے, ٹائم میں بھی, دن کو بھی رات کو بھی, سب اللہ کو بلانگ کرتا ہے. اسی طرح جو چیز چل رہی ہے, جو چیز رک گئی ہے, وہ بھی اللہ کو بلانگ کرتی ہے. کون سی چیز سائلنٹ ہے اور اسٹیشنری ہے اور کون سی چیز موو اراؤنڈ کر رہی ہے, چاہے رات ہے جن ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. خالی یہاں رک جاتے ہیں, ابھی میں ایک اور کرنے والی تھی, آیت 54 کر لیتے ہیں ایک اور آیت. چلیں, قل اغیر اللہ اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل اغیر اللہ اتخذوا ولیا, قل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں اغیر اللہ اتخذوا ولیا, یعنی کہ is it other than Allah, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ, that I should take a protector, I should take a ولی لفظ ہے یہاں پر. اخذا کا آپ کو پتا, اتخذا ہے فارم 8, اخذا سے نکلتا ہے حمزہ خا زال, اتخذا یتخذو اتخاذن فارم 8. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ سوائے اللہ کے کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں, اور پھر اللہ کے بارے میں فاطر السماوات والارض, ہی از دا کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. کریٹر آف فاطر یعنی کریٹر ہے, اوریجنیٹر ہے. کریٹر خالق ہو گیا, اوریجنیٹر کے لیے فاطر جیسے اوریجنیٹ کیا, فاطر تو کریٹر, دا اوریجنیٹر آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ, جو تخلیق کرنے والا ہے, جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وَهُوَ اس کے یطعم اور یطعم یہ دونوں کس سے ہے, یہ روٹ لیٹر ان کا ہے طا عین میم, یہ ہم پہلے کر چکے ہیں کئی دفعہ. اطعم یطعم اطعام, یہ فارم 4 ہے, یعنی کہ وہ یطعم, وہ فیڈ کرتا ہے, وہ کھانا دیتا ہے دوسروں کو, ولا یطعم, اور نہیں کوئی اس کو فیڈ, and is not fed. یہ کوشچن کے ساتھ ہی آ رہا ہے, کوشچن یہاں پر تھا کہ کیا میں کسی اور کو ولی بنا لوں جو کہ کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ہے, اس کے علاوہ, while he is the one who feeds and is not fed, اور وہی ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور نہیں اسے کھلایا جاتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, سے آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے, انی بے شک میں, indeed I, امرت ان اکون اولا, امرت یعنی حکم دیا گیا, حمزہ میم را یعنی امر یامر امرن, یعنی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ کمانڈ کیا گیا, یہ حکم دیا گیا. سے indeed I have been commanded to be the first to submit, اولا من اسلم. اسلم آپ کو پتہ ہے, بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, to submit, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, سرینڈر کر دینا, اللہ کے سر تسلیم خم کر دینا. تو امر یامر امرن, سبمٹ کس کو کرنا, اللہ کو. تو ماضی مبنی مجہول ہے, امر تو یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو
کیا تھا ورڈز کیا تھے, اکونا اولا من اسلم, اسلمہ یعنی کہ جو اسلمہ یسلم اسلامون یعنی فارم 4 کہ میں سبمٹ کر دوں, کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کو سبمٹ کر دوں, صرف اسی کو کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بنوں سب سے پہلا فرما بردار یا سبمٹ کرنے والا مسلم یا اسلم. مسلم سب سے پہلے مطلب مسلم کا مطلب یہ سبمٹ کرنے والا, لیکن یہاں پر ٹرانسلیشن میں جو پڑھا اس پہ فرما بردار لکھا تھا, مطلب وہی ہو گیا کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے, جو اللہ کی بات کو تسلیم کرے, مانے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and not become of اپنے بارے میں, and not become of those who associate partners with Allah, not become those who are مشرکین, اور ہرگز نہ ہوں میں اپنے بارے میں, اور نرگز نہ ہونا تم, تکونن اور آپ ہونا, آپ ہرگز نہیں ہونا مشرکین میں سے, and do not become of those who associate partners with Allah. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ورڈ کیا یوز ہے, ولی. میں نے آپ کو بتایا ولی کیا چیز ہے, پروٹیکٹر, گارڈین سے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو خاص کر یہاں کہ میں کسی اور کو ولی بنا لوں, او قل اغیر اللہ تخذوا ولیا, کیا میں اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنا لوں. تو کوشچن یہاں پر یہ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی سے پروٹیکشن مانگ سکتے ہیں. بیسک ایشو یہ ہے کہ اللہ الون جو ہے وہ ماسٹر ہے, وہ گارڈین ہے, وہ پروٹیکٹر ہے, وہ ولی ہے ان ایوری سینس آف دا ورڈ. وہی ہمارا رب ہے اکیلا, اور وہی ہے ہمارا الہ جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ there is no one worthy of worship. اگر there is no one worthy of worship and there is no one who is our رب, تو پھر ہم کسی اور سے پروٹیکشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں. So we cannot and we do not seek support from anyone other than Allah. اور یہ سپورٹ بڑا سپورٹ ہے, یہ نہیں کہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہ گلاس پکڑا دیں, مجھے یہ پکڑا دیں, نہیں یہ سب نہیں, مجھے ذرا کھانا لا دیں, نہیں یہ نہیں ہے. یہ چیزیں سبمٹ کرنا ٹوٹلی اللہ کو اپنا پروٹیکٹر سمجھنا. ہر سچویشن میں ہم اللہ سے ہی اپیل کریں, اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ کو سبمٹ کریں. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم صحیح مسلمان ہوں گے. اسی لیے نام مسلم ہے, سبمٹ کرنے والا. اور اسی لیے جو نہیں سبمٹ کرتا ہے یا جو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دیتا ہے, شریک کر دیتا ہے, تو مسلم کے مسلم ہے جو اللہ کو سبمٹ کرتا ہے, اور جو شریک کر دیتا ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں, مشرک. تو مسلم میں اور مشرک میں یہی فرق ہے. تو جب ہم مشرک کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ایز مسلمس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاطر السماوات والارض, کہ وہی ہے اوریجنیٹر, وہی ہے ماسٹر, سب چیزیں اسی کو بلانگ کرتی ہیں. اگر اس کو ہم ولی نہیں سمجھیں گے تو اور کس کو ولی سمجھیں گے؟ جس نے آسمان اور زمین کی بنیاد رکھی, فاطر, جس نے اوریجنیٹ کیا, اور پھر وہ ہوا یطعم ولا یطعم, اور وہ جو دوسروں کو رزق پرووائڈ کرتا ہے, سسٹیننس, نرشمنٹ, ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی کھلائے؟ نہیں. جب اللہ کو کوئی کھلانے والا نہیں اور اللہ سب کو کھلانے والا ہے, تو ہم اللہ کے علاوہ کیسے کسی اور کو ولی بنا سکتے ہیں؟ اور لاسٹ اس میں اسی آیت کے اینڈ میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا, I have been commanded, کہ میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہیں ایکسیپٹ کروں. اللہ ہی ماسٹر ہے, اللہ ہی ولی ہے, اللہ ہی گارڈین ہے, اللہ سے ہی مانگوں, اللہ کے آگے اپنی سر تسلیم خم کروں, اور میں مسلم رہوں اور میں مشرک نہ بنوں. اس لیے اگر ہم کسی اور سے مدد مانگنے جاتے ہیں, لوگ قبروں پہ جاتے ہیں, لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں, لوگ اپنی صوفی ان سے مانگتے ہیں, اسکالر سے مانگتے ہیں, جا کے ان کے قدموں پہ پڑھ کے ان سے مانگتے ہیں, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کسی سے بھی نہیں مانگنا, کسی سے بھی نہیں مانگنا, مانگنا صرف اللہ سے. جو ہی ہم یہ کسی اور سے مانگنا شروع ہو جائیں گے, چاہے وہ مرا ہو چاہے زندہ ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے شرک کر دیا, اور وہ شرک کرنے سے ہم کیا بن گئے؟ مشرکین بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اچھے مسلمان بنائے, سبمٹ کرنے والے مسلمانوں میں سے بنائے, اور مشرک بننے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے. چلیں یہاں روکتے ہیں. اینی کوسچنس؟ میرا ایک سوال ہے. جی سیدہ. آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صفات بتائی کہ وہ رحیم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کیوں ظاہر کیا؟ کیا وہ ہمیں قیامت کے دن جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے ان سب پہ رحم کریں گے؟ یہ کیوں یہاں پہ اپنی صفات بتائی؟ بالکل کلیئر بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس, ابھی اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آ رہی تھی نا, اس میں وہ کلیئر ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ نے کہا کتنی دفعہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں, ابھی تک ہم لوگ 7th جز پہ ہیں.
ہم لوگ سورہ الانعام پہ آ گئے ہیں. سیدہ شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو ہے وہ گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. تو جو شرک کرے گا وہ تو اس کی ہے ہی، معافی ہے ہی نہیں. اسی شرک پہ اگر وہ مر گیا، اگر شرک کر رہا ہے، کوئی بھی ہے جو بھی کر رہا ہے، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، ہندوز ہیں، بدھسٹ ہیں، جو بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو شرک کر رہا ہے، جو ایتھیزم کر رہا ہے، سب ان کا اس وقت تک ان کو نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا ان کے اوپر جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جن پہ نہیں پہنچا ہے، کسی آئی لینڈ میں، کسی جنگل میں، کسی ڈیزرٹ میں رہ رہے ہیں، ان کی الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، آپ کو معلوم ہے، اب تو یہ میڈیا ہمارا ایسے کہ ہر ایک کو معلوم ہے. اب تو اتنی ابھی چل رہی ہیں چیزیں، پرو پیلسٹینین اور اینٹی پیلسٹینین، سب لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں. 9/11 کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ایک تو عام رحمت ہے نا، کہ اللہ سب کو کھانا دے رہا ہے، مشرکین کو بھی دے رہا ہے، جو ایتھیسٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ڈس اوبیڈینس ہے، نافرمان ہے، اس کو بھی اللہ کھانا پینا رہنا دے رہا ہے نا. یہ ہماری نیکسٹ آیت میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جس کے بعد یہاں پر لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو دے رہا ہے. لیکن جو رحم کرنے والی بات ہے، معاف کرنے والی، گناہ معاف کرنے والی، وہ صرف اس وقت ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جب وہ شرک نہیں کریں گے، جب وہ اللہ سے توبہ کریں گے. کلیئر ہو گیا سیدہ؟ جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. نو کوشچن. نسو آپا میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. جی جی، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک طوائف بھی پانی پلا دیتی ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، رائٹ؟ لیکن وہ اللہ نے اس کے متعلق بولا تھا نا. ہاں ہاں نو، مطلب ٹھیک ہے، ساری چھوٹی سی رائٹ، بولتے نا چھوٹی سی نیکی کو ہلکی نہ جان، رب کو تو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے کو چھوٹی چھوٹی نیکی کو کرنا چاہیے. انہیں یہ تو چھوٹی اوکے نہیں، بڑی نیکی کریں گے، نہیں چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی کرنا ہے اپنے کو. میں اسی لیے کہتی ہوں سب کو کہ جب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ جوتے بھی پہنے تو آپ پہلے رائٹ فٹ ڈالیں، پھر لیفٹ ڈالیں. رائٹ، دیٹس واٹ آئی ڈو. ہاں، پہلے رائٹ، پھر مطلب آپ کو پتہ یہ سب چھوٹی چھوٹی بات روم میں گھستے وقت، بات روم سے گناہ نہیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن یہ بڑے بڑے سنز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نیکی چاہیے، جمع کرنا ہے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا بھاری ہوگا چھوٹے چھوٹے ریوارڈ مل کے، تو ان کے لیے بس اللہ کی بخشش ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ زیادہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا رہے ساری عمر. اور اللہ ہم سب کو ایمان سے بھرپور زندگی دے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کر دے. ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس دے، اور دوزخ کی آگ سے بچا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.